اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی یا طوفان کو دیکھتے تھے، موسم کو بدلتے ہوئے دیکھتے تھے، تو آپ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنا بے چین ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے تو کبھی باہر جاتے تھے، یہاں تک کہ بادل آسمان صاف ہو جایا کرتا تھا، بدلیاں چھٹ جایا کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ یہ آندھی جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یہ ہوا جو چل رہی ہے، اے اللہ اس کے خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس میں جو بھلائی ہے میں اس بھلائی کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اور اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جب شرک اور کفر بڑھ گیا، ان لوگوں نے اپنے قوم کے 5 مشہور ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی، نہیں مانے، اللہ سے بددعا کیا، اللہ کا عذاب آیا، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی مشرک تھے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد قوم عاد، اس قوم کے اندر جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا ہے۔ اور قوم عاد کے اندر جب بت پرستی عام ہوئی تو انہوں نے اپنے 3 بڑے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جن کا نام سمد، سمود اور ہر یا ہر تھا۔ ان تینوں کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام کا نام و نسود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن عوس بن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ پہلے ذکر کی ہے نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث، ان تینوں کے ذریعے سے دنیا میں نسلیں چلی ہیں، اور باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب دنیا میں ختم ہو گئے، ان کی نسلیں جو ہے نہیں چل سکی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہ قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایک عربی قبیلہ تھا، عمان اور حضرموت کے درمیان واقع تھا، اس میں لوگ رہتے تھے۔ اس وادی کا نام مغیث تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم کے اندر جب بت پرستی عام ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، جسم میں بڑے قد و قامت والے، کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی طاقتور قوم تھی، اتنی سپر پاور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ سب کے سب دنیا میں ایسے نیست و نابود ہو گئے، ایسے اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے جیسے ایک کھجور کا لمبا درخت ہوتا ہے، جب اس کی جڑ کاٹ دی جائے تو پڑا رہتا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ یہ ملا کہ دنیا میں کوئی قوم اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں کتنی ہی زیادہ بڑی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو دنیا میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کہا یا قوم اعبدوا اللہ لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی تم عبادت کرو۔ قوم جو ہے مشرک ہے،
لیکن پھر بھی اس کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام، اے میری قوم کے لوگوں. کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو اللہ کی طرف دعوت دیں تو اس کو بڑے نرم انداز میں، بڑے پیار اور محبت سے دعوت دیں. نرم رویہ. دوسری طرف بے روحی. قوم والوں نے جواب دیا، اے ہود انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تمہیں تو بیوقوف سمجھتے ہیں. اچھے انداز میں بلایا جا رہا ہے اور جواب کتنے برے انداز میں. ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی لیس بی صفاحہ، اے میری قوم کے لوگوں میں بیوقوف نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں. لکم رسالات ربی، اللہ کا پیغام تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. قوم کے لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی ایک منٹ کے لیے تم غور تو کر لو کہ مجھے دنیا چاہیے تھا، اگر مجھے کچھ دنیا کے خزانے سمیٹنا تھا تو میں تمہیں اللہ کی طرف کیوں بلاتا؟ مجھے دنیا کا مفاد نہیں چاہیے، تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بس تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے. یاکل مما تاکلون منہ، جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے. شرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ أَنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنی ہی طرح ایک انسان کی اتباع کرو گے تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تم تُرَابًا وَعِظَامًا، اور تم مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، دوبارہ تم نکالے جاؤ گے، کیا یہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے؟ قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم نہیں تھی، وہ اللہ کو ماننے والی قوم نہیں تھی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں، اسی میں زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. بالکل وہی عقیدہ آج دہریہ کا ہے اور تناسخ کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا ہے. قوم ایسی ہے جو آواگمن کا عقیدہ رکھتی ہے، یہ مانتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں کو مرنا ہے، یہ لوگ مریں گے، جیسے ان کے اعمال ہوں گے دوبارہ پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے. عمل اچھا ہوگا تو اچھے مخلوق کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کی شکل میں پیدا کرے گا، اور اعمال برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جانوروں کی شکل میں پیدا کرے گا. آواگمن کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. تناسخ والے کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے دنیا میں، مرنے کے بعد ہر 36,000 سال میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے. اسلام نے کہا اگر کوئی انسان مر گیا دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اسی طریقے سے بعض کمزور عقیدے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے یا اس کی روح آتی رہتی ہے، یا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈوب کر کے مر گیا تو اس جگہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کی روح وہاں گردش کرتی ہے. یہ ایک انسان کسی ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں مر گیا، لوگ سمجھتے ہیں وہاں مت جاؤ، وہاں اس کی روح بھٹکتی ہے. اسلام اس کی تردید کرتا ہے، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آنے والا، اس کی روح بھٹکنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نیک ہے اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، برا ہے وہ انسان، اس کے اعمال برے ہیں، اس کی روح کو سجین میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انی اشہد اللہ، معبود کی میں تمہارے تردید کر رہا ہوں اور تمہارے معبودوں نے مجھے چھو کر کے آسیب زدہ کر دیا ہے، یہ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. انی بریء مما تشرکون، جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. حضرت ہود علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. کہا رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. اے اللہ میری مدد فرما، میری قوم نے میرا انکار کیا ہے، قوم نے تیری دعوت کو نکارا ہے، اللہ میری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر غضبناک ہو گئے. اتنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود جب اللہ کے احکام کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی طاقتور قوم کو جو پہاڑوں میں اپنے خیمے بنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا. قحط سالی پڑ گئی. ان لوگوں نے دعا کیا کہ بارش برسے، چونکہ اپنے معبودوں سے ہی وہ لو لگایا کرتے تھے، ان کو سفارشی سمجھتے تھے. کہا کہ بارش برسے تو آسمان پہ جب بدلیاں نظر آئیں اب ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بادل بارش برسانے کے لیے نہیں، یہ آگ برسانے کے لیے آئے ہیں. یہ بادل رحمتوں کا نہیں، عذاب کی نشانی لے کر کے آئے ہیں. وہ قوم سمجھ نہ سکی تو حیران اور پریشان ہو گئے کہ جس کو ہم رحمت سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے عذاب ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا. یہ قوم سمجھتی تھی نا کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، کہ جس کو تم اپنی طاقت سمجھتے ہو اس کو میں ایک معمولی چیخ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر سکتا ہوں.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، چیخ نے ان کو پکڑ لیا. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا تو پاورفل دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے کہا ایسی بات ہے، معمولی سی چیخ کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ان کا گھمنڈ، ان کا غرور، ان کا کبر اللہ نے زمین میں، خاک میں ملا دیا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی قوم اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی پاور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کے کسی کی طاقت نہیں. اور اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے پاورز کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ ایک لمحے میں، ایک پل میں سب کا صفایا کر سکتا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیج دیا. ایسی ہوا چلی کہ کوئی اگر مضبوط گھر کے اندر، پختہ مکان میں، مضبوط پہاڑوں میں جا کر کے چھپ گیا ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ ہوا اس کو وہاں سے ڈھونڈ کر کے نکال لیتی تھی. یہ ہوا بڑے بڑے عمارتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، بڑی بڑی عمارتوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. اتنی سخت ہوا چلی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور وہ قوم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی. یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا مختصر سا قصہ. پیغام کیا ملا، نتیجہ کیا سمجھ میں آیا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سماعت کریں گے. آج کے درس میں بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے، اس کا جب پیغام آ جائے، تو اسے قبول کرنے میں ہی نجات ہے، انکار کرنے میں تباہی ہے، بربادی ہے. دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.